اچھا یہ گائے کے ذبح ہونے کی بات تیار تو ہو گئے، یہ گائے کیوں ذبح کرائی گئی؟ اب یہ بات آ رہی ہے اگلے رکوع میں، ایک پس منظر میں نے رکھا تھا وہ بھی آ رہا ہے اور حکمت بھی آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جو تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اے لوگوں، پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے، قاتل کا پتہ چل نہیں رہا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جو تم چھپایا کرتے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، کس کو؟ مقتول کو، گائے ذبح کرو اس کا پیس لو، مقتول کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ اللہ تمہیں آیات یعنی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ گائے ذبح ہوئی، اس کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا گیا، مقتول کھڑا ہو گیا، مردہ تھا کھڑا ہو گیا اللہ کے حکم سے، دوبارہ انتقال ہوا اس کا، پھر دوبارہ اس کو موت دی گئی، کھڑے ہو کر اس نے کیا کہا؟ اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ ایسے اللہ مردوں کو زندگی دے گا، ایک بات۔ دوسری بات، گائے کا تقدس ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ غلام قوم ہوتی ہے نا تو اپنے آقاؤں کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں، جی یہ مصر میں رہے وہاں بھی گائے کا کوئی تقدس ہوگا، تو مصر میں غلام رہے تھے بنی اسرائیل، گائے کا تقدس ان کے ذہن میں بھی آ گیا ان آقاؤں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور اس گائے کے تقدس کی خاطر گائے کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے، اللہ نے ذبح کروائی، اس گائے میں کچھ نہیں رکھا، اس کو معبود نہ بناؤ، اس کو خدا کا درجہ نہ دو معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی درست کیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کلیئرٹی دے دی، ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، قرآن بک آف گائیڈنس ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ان واقعات میں رہنمائی کا سامان ہے۔ البتہ یہ حامل کتاب امت تھی، کتاب کو ماننے والے لوگ تھے یہود، ایسے ایسے نشانات اللہ نے دکھا دیے، ایسی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی، مگر پھر کیا ہوا؟ مان کر نہ دیا، دل سخت ہو گئے، دین کے بارے میں ہیلے اختیار کیے اور دین کے بارے میں اف اینڈ بٹ کی بات اور روش اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے، کیسے؟ آگے فرمایا معاف کیجئے گا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنی نشانی اللہ نے دکھا دی، اللہ اکبر، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پس وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ اکبر، کتاب کو ماننے والے، اللہ اکبر، جب دنیا پرستی میں ڈوب جائیں اور دین کو فراموش کریں اور نشانیاں بھی دکھا دی جائیں تب بھی دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جائیں۔ حالانکہ پتھر کیسے کیسے پتھر ہوتے ہیں سنیے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر، پتھروں میں سے نہریں جاری ہو جاتی، اتنا بڑا نفع دیتے ہیں پتھر دوسروں کو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ ارے نہر جتنا فائدہ نہیں، چشمہ ہی پھوٹ پڑتا ہے، اتنا فائدہ بھی وہ پتھر دیتے ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں۔ ارے دوسروں کا نفع نہیں دے پاتے تو گر پڑتے ہیں، یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں۔ اور اللہ کو ماننے والے اور تورات کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اتنی نشانیاں دیکھنے والے، سختی دلوں کی اس قدر، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پتھروں کو بھی مات دے جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو تم کرتے ہو۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس۔ آج ہدایت کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس۔ دل نرم ہے، رمضان تو بڑا پیارا مہینہ ہے، لیکن دلوں کی سختی، قرآن پاک سے دوری، ہدایت سے دوری، تعلیمات سے دوری، حرام میں مبتلا ہو جان، اللہ معاف رکھے۔ اللہ کیسے کیسی نعمتیں دے رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کس طرح بارش برسا رہا رحمتوں کی تمام تر مصائب کے باوجود، اور قرآن پاک جیسی عظیم دولت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا جانا، آخری امت میں کھڑا کر دیا جانا، دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہمارے لیے ہو جانا، اس قدر اللہ کی نعمتیں، دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ قرآن پاک تو اپنے بارے میں کہتا ہے، البقرہ کی آیت نمبر 21 میں، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر اس قرآن کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ہل جاتے اگر قرآن کا نزول پہاڑوں پر ہوتا۔ ہماری آنکھیں بھی نم ہو رہی کہ نہیں؟ ہمارے دل بھی نرم ہو رہے کہ نہیں؟ ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے ہوتے کہ نہیں؟ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارا انکلینیشن کن باتوں کی طرف ہے؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچئے، یہ بڑے پیارے مواقع ہیں، یہ بڑی پیاری راتیں ہیں، اور ہم اسی لیے قرآن سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دل بھی نرم ہوں۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کا تذکرہ، رہنمائی ہمارے لیے بھی۔ آگے فرمایا، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، ان اہل کتاب سے کچھ توقعات تھیں، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے
افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا ایمان والو تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر، حق قبول کر لیں گے؟ یہ اہل کتاب، اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تو ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے بھی ہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے تورات میں تبدیلی کی، جانتے بوجھتے اللہ کے پیغام میں تبدیلی کی، جانتے بوجھتے لوگوں کے خاطر پیسہ بٹورنے کے لیے احکامات میں تبدیلی کر ڈالی۔ اے ایمان والو، مدینہ شریف میں یہود سے توقع تھی کچھ مسلمانوں کو، ان کو سمجھایا جا رہا ہے ان سے توقع رکھتے ہو۔ اب یہود میں سے کچھ منافقین کا بیان، پہلے ہم نے پڑھا تھا دوسرے رکوع میں منافقین کا بیان جو کلمہ پڑھتے تھے، اب یہود میں سے کچھ تھے جو کلمہ پڑھ چکے مگر ان کا منافقانہ طرز عمل بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو کہتے کیا تم انہیں یعنی مسلمانوں کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا تاکہ وہ یعنی مسلمان اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں تمہارے خلاف۔ یہ یہود ایک دوسرے کو کہتے تم مسلمانوں کو جا کر بتاتے ہو کہ ہماری کتاب تورات میں نبی اکرم علیہ السلام آخری رسول کی بشارات موجود ہیں، تم مسلمانوں کو بتاتے ہو، ارے کل یہ مسلمان تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ پیش کر دیں گے، مت بتاؤ ان کو۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ بعد میں آ رہا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بے عقل تو یہ خود ہیں، تمہارے بتانے سے مسلمانوں کو پتہ چلے گا؟ جس اللہ نے تورات نازل کی، اس اللہ نے قرآن نبی مکرم علیہ السلام کو عطا کیا، وہ اللہ خود نہیں بتا سکتا؟ بتا رہا ہے تو یہ ان کی بے وقوفی کی بات ہے، مگر یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے۔ فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اب اہل کتاب میں سے امیین ان پڑھ لوگوں کا بیان جو کتاب اور کتاب کی تعلیم سے دور تھے، ہمارا حال بھی توجہ فرما لیجئے گا۔ فرمایا ان کے ان پڑھ لوگ جو کہ قرآن ان کی تورات کی تعلیمات سے دور تھے، ان امیین کا ذکر۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے سوائے کچھ تمنائیں ان کی ہیں، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، کتاب کا کچھ نہیں پتا، تمنائیں بہت ہیں، اپنے آپ کو سمجھنا بخشے بخشائیں جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، کتاب کا پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ہے، اور بس گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں، تمنائیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات تلخ نہ محسوس کریں تو آج اپنے آپ سے ہم پوچھیں کتاب کتنی ہمیں پتہ ہے، قرآن کتنا ہم نے پڑھا، کتنا سمجھا قرآن پاک؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ موقع میسر آ گیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیوں کو اجر عظیم عطا کرے۔ مسلسل یہ چوتھا سال ماہ رمضان میں رمضان کے نزول کی راتوں میں قرآن پاک کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی، اللہ قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ مگر بائی لارج آج ہمارا حال کیا ہے؟ انگریزی ہم نے سیکھی، چائنیز ہم نے سیکھی، جرمن ہم نے سیکھی، فرینچ ہم نے سیکھی، واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دنیا کا ہر ٹیکسٹ سمجھ کر پڑھتے ہیں، واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے کلام کے بارے میں یہ تو ان کے عام لوگوں کا ذکر آیا، اب ان کے خاص لوگوں کا بیان، بالخصوص یہود کے علماء جو کتاب کو جانتے تھے ان کا تذکرہ۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس تباہی ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کرے۔ یہ دنیا پرستی میں مبتلا علماء یہود کا ذکر ہے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر دین کو بیچتے تھے، معاذ اللہ، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے تھے۔ عوام کا حال کیا ہے؟ پتہ کچھ نہیں، اور ان کی خواص علماء کا حال کیا ہے؟ پتہ ہے دین کے بارے میں، مگر اس میں تحریف ہو رہی، تبدیلی ہو رہی، اور پیسہ بٹور رہے لوگوں سے، معاذ اللہ۔ فرمایا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس تباہی ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، دین کا سودا کر کے، کتاب کا سودا کر کے، دنیا کے چند ٹکے کمارے، تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت دے اور دین کو بیچنے سے بچائے، دین کو کھلواڑ نہ بنائے، دین کو تماشا نہ بنائے۔ کبھی ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں دین کو کھلواڑ و تماشا بنا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور مواقع میں کھلواڑ و تماشا بنا دیا جاتا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، اور اللہ کی کتاب کے احکامات میں جو ہے وہ دائیں بائیں کی باتیں بیان کر کے کنفیوز کرتے قوم کو۔ اللہ دین فروشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ان کی وشفل تھنکنگ کا بیان، ان کی خوش فہمیوں کا بیان۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ
النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کہتے تھے ہم نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، چند دن اتنی سزا بھگت لیں گے اس کے بعد جنت تو ہماری پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ جنت کا فیصلہ اللہ نے کرنا، تم تو نہ کرو۔ تو ہمیں بھی خود فیصلے نہیں کرنے، اللہ سے جنت مانگنی اور جہنم سے بچنے کی التجا بھی کرنی ہے۔ اب ان کے بارے میں ذکر، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ بلا، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا تبصرہ آ رہا ہے، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس ایک بڑی برائی کمائی، اس سے مراد بڑا گناہ، شرک بھی، کفر بھی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے گھیر لیا اسے، ڈوب گیا اس میں بڑے گناہ میں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ غور کیجئے گا، ایمان کے بعد عمل کا ذکر آ رہا ہے بار بار، ایمان عمل، ایمان عمل، اللہ ہمیں خیر میں اور عمل میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔